يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم قابل قدر حاضرین و حاضرات، آج کی اس مبارک محفل کی نسبت اس خانقاہ اور علاقے کارمیکا نگر کی مرکزی مجلس کے خانقاہ کی نسبت بھی ہے، اور نور علی نور کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. تو جب ہم سے نعمتوں کی قدر کا کوئی رخ اگر پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. یہ نعمتیں جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی رضا سے، اس کے محبوب کی محبت سے، پنجتن پاک کی نسبتوں سے اور غوث و خواجہ سے اور یہ اکرام سے ہے، یہ ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کی مماثلت کسی اور چیز سے کی ہی نہیں جا سکتی. تو ان نعمتوں کی قدر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے جن کو یہ دولتیں اور یہ نعمتیں ملی ہے وہ ہمیشہ اس بات کی فکر اور کوشش تم کو اور مجھ کو کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس نعمتوں کی قدردانوں کے دل میں شامل فرمائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا قانون بڑا سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر استحقاق کے نعمتیں عطا کر دیتا ہے، لیکن نعمتوں کے دینے کے بعد بندے کی طرف سے اگر ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور ناقدری کی بنیاد پر عذاب علیم میں گرفتار کر دیتا ہے. اب یہ جو روحانی نسبتوں کی نعمتیں ہم کو رات کو ملی ہے شہر حیدرآباد کے اندر میں، آپ کے اس پورے علاقے کے اندر میں، پھر اور زیادہ غور کرو تو تم سے ہم سے ملاقات کرنے والے اور اہل نسبت بھی ایسے ہوں گے کہ جن کو نسبتیں تو ملی ہوئی ہے لیکن یہ نعمتوں سے وہ محروم ہو رہے ہیں. خدا کا قانون یہ ہے کہ نعمتوں کی قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کے لیے ترقی ہوتی ہے. ان نعمتوں کی ترقی کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان نعمتوں کو جتنا زیادہ اپنا وقت، جتنا زیادہ اپنی صلاحیتیں اور جتنا زیادہ اپنا مال خرچ کرتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور قدر کا جذبہ عطا کرتے چلے جائیں گے. جتنا یہ اپنے آپ کو نظاموں میں استعمال کرتا چلا جائے گا تو خدا کی بارگاہ میں شکر گزار بندوں کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ بہت کچھ کرنے کے باوجود یہ سمجھے گا، یہ سمجھائے گا کہ مجھ سے کچھ ہو نہیں سکا. بالمقابل اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق کہ نعمتوں کی ناقدری پر ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور ان کو عذاب علیم میں مبتلا کر دیتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہماری نعمتوں کی قدر کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری میں ناقدرہ ہماری نظر میں شمار ہو جاتا ہے ہم اس سے نعمتوں کو چھین بھی لیتے ہیں اور عذاب علیم میں مبتلا کر دیتے ہیں. نعمتوں میں ظاہری نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو عطا فرمائی، قرآن کی صورت میں، اعمال کی صورت میں، احکامات کی صورت میں یہ نعمتیں اللہ نے عام مسلمانوں کو بھی عطا فرمائی. لیکن ان کے ساتھ میں جو خاص نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے مخصوص بندوں کو منتخب فرما کر عطا فرماتے ہیں، جس کو عطا فرماتے ہیں مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، تو ان بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کی صحیح قدر ہو. اگر نعمتوں کی قدر ہوتی ہے تو ان کے لیے اور نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں.
سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ان نظاموں کے لیے 1 گھنٹے کی روزانہ وقت نکالنے کا، اس میں اپنے دل کی لگن کے ساتھ، چاہتوں کے ساتھ میں محفلوں کے سجانے کی فکر اور دن بھر اس کی مستقل کوشش اور محنتوں کا جہاں توفیق اور موقع مل رہا ہے، وہیں پر آدمی کی بے چینی اور بے قراری یہ بات کو محسوس کروائے گی کہ کیا کروں کہ آج مجھے صرف 1 گھنٹہ ان نظاموں کے فارغ کرنے کا موقع ملا، کہ کاش کہ اس سے زیادہ مجھے موقع مل جائے۔ یہ قدردانی کی بات ہے، خدا قبول کیا ہے، قدرداں ہوا ہے، تو اللہ اس نظام کی قدر کی بنیاد پر، قبولیت کی بنیاد پر اس نظام کا بھوکا اس کو بنا دیتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ تم اس کے دیوانے بن کر ان نظاموں میں چل رہے ہو، روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹے خانقاہوں کے لیے، خانقاہ کے نظام کے لیے فارغ کیے ہوئے ہو، تو ایسا بھوکا بنے گا کہ یہ کہے گا کہ میں تو اللہ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دنیا کو کم محنت پر میرے قدموں میں لا کر ڈال کر میں اپنے آپ کو اس نظام کے لیے سے زیادہ فارغ کروں۔ اس کی چاہت اور اس کی فکر اور اس کا اس نظام کے لیے بھوکا رہنا۔ بھوکا کس کو کہتے ہیں؟ میں موٹی مثال کیا ہوں سمجھنے کے لیے، کہ ایک آدمی کھا لیا ہے لیکن پھر بھی کھانا چاہ رہا ہے، پھر بھی کھانا چاہ رہا ہے، پھر بھی کھانا چاہ رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے کہ بھوکا۔ تو ان نظاموں کی قدر خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام پر پہنچ جائے تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ کہ ہر ایک ان نعمتوں کی قدر والے کی پہچان یہ ہوگی کہ اللہ نے جن کو ان نعمتوں کے قدردانوں میں شامل فرما دیا، وہ یہ چاہیں گے کہ اور زیادہ میں ان نعمتوں کے طرف اپنے وقت کو گزاروں اور اس نظام کے لیے میں اپنا اور زیادہ وقت لگاؤں۔ وہ خود اپنی فکر اور تجسس کے ساتھ میں محفلوں کو قائم کرنے کی محنت کرے گا۔ روزانہ 1 مغرب کی عشاء کے بعد کی محفل اس کے لیے بوجھ نہیں بنے گی، بلکہ وہ ترتیب ایسی بنائے گا اور اپنے لیے خدا پاک سے ایسی برکت کی دعا مانگے گا، یا اللہ میرے مقدر کی روزی کو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ مجھے عطا فرما دے، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کر کے فجر کے بعد میں بھی ذکر کی مجلس سے میں اپنے آپ کو جوڑا کروں، یا خانقاہوں میں جڑا کروں، یا محفلوں کو میں آگے بڑھایا کروں، شہروں سے ہٹ کر اطراف کے دیہاتوں میں، اور دیہاتوں سے نکل کر قریوں میں، اور قریوں سے نکل کر شہروں میں اس کے دل کی تمنا اور چاہت یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والوں کی علامت ہے۔ کیونکہ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر میں تم کو اور ہم کو عطا فرمائی، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اگرچہ کہ ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ لوگوں کے دین کی بنیاد اور عمومی طور پر تو مرکز یہی ہے کہ نماز پڑھ لو، دین پر چل جاؤ، ٹھیک ہے، قابل انعام بات ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان صرف اپنی آخرت کی فکر کے علاوہ اس حق اور دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، کہ دین کے اس حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رات کو عطا فرمایا، کہ اصل دین کا حق ہے کیا، اصل دین کے ظاہری اعمال اور ظاہری شریعت یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، کل کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے زیادہ قبولیت کے راستے پر آگے بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول فرمانے کی سند اپنے محبوب کی محبت اس کو عطا کریں گے۔ یہ خدا کا دین پر دوسرا بڑا انعام ہے کہ اللہ دین تو دے گا لیکن اپنے محبوب کی محبت نہیں دے گا۔ یہ تو اللہ جس کو چاہے گا اسی کو چھان کر اور چن کر اپنے محبوب کی محبت عطا کرے گا، اور جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا رخ عطا فرماتا ہے، یہ دین کا اصل اور دین کی اصل ہے۔ نظر ڈالے اپنی زندگیوں پر تو پتہ یہ چلے گا کہ دین کے اعمال پر خوش ہے اور دین کے شریعت کے اعمال پر کرنے پر آدمی مطمئن ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر سے محبت کا وہ عنصر میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے، تو دین ہے لیکن بے روح کی دین ہے۔ وہ دین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دین پر چلنے والوں کو اللہ کی رضا تک پہنچنے کے بجائے وہ منافقت تک پہنچے یا مردودیت تک پہنچ جائے، لیکن جس دین کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو دین کا بدلہ عطا کرنا چاہتے ہیں، دین کا بدلہ کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلے والے دین کی علامت اور پہچان یہ کہ اس دین اور ان اعمال اور ان احکامات کے پورا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت عطا کرتا ہے. کیا عطا کرتا ہے؟ یہ دین کا بدلہ ہے دنیا میں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایمان کو قبول کیا، احکامات کو پورا کیا، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، ہجرت فرمایا اور بہت کچھ قربانیاں دی، سب کچھ کیا. تو اس کے بدلے میں اللہ نے اس دنیا کے اندر میں صحابہ کرام کو کیا دولت عطا کی؟ ان کے دین پر چلنے پر، قبولیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حبیب کی محبت کا بدلہ عطا کیا. کیا عطا کیا؟ اپنے محبوب کی محبت. یہ دین حق کا جو دین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس کا بدلہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت کی صورت میں عطا کرتا ہے. اور جن کو اپنے محبوب اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے تو وہ محبت اور وہ بدلے کا اثر یہ ہوگا کہ پھر وہ آدمی کسی چاہت اور کسی طلب اور کسی بدلے کا اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ خواہش نہیں کرے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جب میرے آقا کی محبت کا بدلہ رب کی بارگاہ سے مل گیا تو پھر جنت کی طلب کرنے والے، جہنم سے ڈرنے والے، اچھی زندگی کی خواہش کرنے والے اور دنیا کی چاہتوں کو لے کر جینے والے اور دنیا کی ترقی کی دعائیں کرنے والے نہیں تھے، بلکہ بدلے کی صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دی. کیا فرما دی؟ حبیب کی محبت عطا فرما دی. جیسے آج سے 25 سال پہلے ملازمتیں کرتے تھے اور جس وقت میں یہ آپ کے اے ٹی ایم کارڈ یا کیش کارڈ کا رواج نہیں تھا، ادھر 5-7 سال سے ہوا ہے، 10 سال سے ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے کے زمانے میں مزدوری کیے تو یہ 1000 روپے لو، یہ تنخواہ لو 50,000 روپے، یہ لاکھ روپے تنخواہ لو، یہ تنخواہ لو، یہ مزدوری لو، نوٹ گن کر دیا کرتے تھے. اب نظام کیا بنا کہ بہت کچھ کو کارڈ میں چھپا کر دے دیا گیا. دکھ تو نہیں رہا ہے ظاہری طور پر نوٹ، لیکن کارڈ ایسا ہے کہ وہ کارڈ ساری تنخواہوں پر بھاری ہے. 1000 تنخواہ بھی اس کارڈ میں چھپ جا سکے گی اور لاکھوں روپے کا بیلنس بھی اس کارڈ کے اندر میں آ جائے گا. اور جس کو کارڈ مل جائے لاکھوں روپے کے بیلنس کا، پھر وہ آدمی 100 روپے کی مزدوری کر کے 100 روپے مجھے دو، اس پر خواہش مند نہیں رہے گا کیونکہ کارڈ ملا ہوا، اس کو دکھ تو نہیں رہا ہے. ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دین پر اپنے آپ کو دین کے تقاضوں پر قربان کیا اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کو حاصل کر لیا. تو نتیجے کے اعتبار سے اللہ نے دین کا بدلہ اس دنیا میں اپنے محبوب کی امت کو اپنے محبوب کی محبت کی صورت میں عطا کرتے ہیں. پوری زندگی دین پر گزار لے، نمازوں پر گزار لے، اعمال پر گزار لے، تہجد میں گزار لے، لیکن اگر قلب مومن عشق محبت مصطفیٰ سے اگر خالی ہو تو وہ بے بدلے والا دین ہے، اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے. عملوں کی کثرت کا نام قبولیت نہیں ہے، بلکہ اس دین کے بدلے کی صورت میں رب العالمین اس کو اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے. اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ محبت عطا فرما دے تو کتنا وہ خوش نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. لک الحمد ولک الشکر. ہر ایک کو اپنی جنت کے تقاضے ہیں اور ہر ایک کو اپنی دنیا کے بنانے کی فکر ہے اور ہر ایک کو اپنی دنیا کے سنوارنے کی فکر ہے، لیکن رب العالمین نے تم کو اور ہم کو کسی نہ کسی صورت اور ان نظاموں کے صدقے میں اپنے محبوب کی محبت کا رغم عطا کیا کہ نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعاموں میں سے بڑا انعام جو بدلے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنے حبیب کی محبت. وہ محبت کا کوئی نہ کوئی ذرہ ہم کو اور آپ کو عطا فرما دیا. یہ بدلے والا دین ہے، قبولیت والا دین ہے. جب یہ نعمت اللہ نے تم کو اور مجھ کو عطا فرمائی تو اللہ کا مطالبہ کیا ہے کہ اس نعمت کی قدر کرو. جب میرے آقا کے محبت کی نعمت کی قدر ہوگی تو قدر کی صورت کے اندر اہل بیت کی محبت ملے گی. یہ ترقی ہے. کیا ہے؟ یہ ترقی ہے، اہل بیت کی محبت. پھر اہل بیت کی محبت کا مقام مل گیا اور یہ نعمت مل گئی
تو پھر اس نعمت کی قدر کے اوپر آگے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی جو سند ہوگی، اہل بیت کے ساتھ میں آل رسول کی محبت اس کو ملے گی، غوث و خواجہ کی محبت اس کو ملے گی۔ اس لیے بہت سے تو بیچارے ہمارے بھائی وہ ہیں کہ جن کے سامنے احادیث قرآن کہو تو کہیں گے کہ دین ہے، صحابہ کے تذکرے کرو تو کہیں گے کہ ہاں یہ دین کے تذکرے ہے کہ نہیں، محدثین کے تذکرے کرو تو کہیں گے کہ ہاں دین کی باتیں ہیں یہ، لیکن ان کے سامنے اہل بیت کے اگر تذکرے کرو انجان ہو جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا ان کے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ وہ محروم ہیں اصل دولتوں سے، نعمتوں سے اللہ نے محروم کیا۔ ان کے دین کی قبولیت پر اپنے محبوب کی محبت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ محبوب کی محبت کی صورت میں دین کی قبولیت کی سند اور مہر ہوتی ہے۔ جن کو پورا دین تو اختیار کرے لیکن اپنے محبوب کی محبت عطا نہ کرے تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر میں غیر بدلہ والا دین پر چلنے والے لوگ ہیں، مردود ہونے کے زیادہ احتمالات ہیں اس کے اندر میں۔ اس لیے کہ منافقین بھی دین پر چلتے تھے لیکن حب رسول سے ان کے سینے خالی تھے۔ اللہ نے ان کے دین پر یہ بدلہ عطا نہیں کیا کہ اپنے حبیب کی محبت ان کو نہیں دیا۔ اب جن کو اپنے محبوب کی محبت کا نعمت اور ذوق اور ذائقہ عطا فرما دے تو پھر آگے کی قدر کی نعمت کی صورت اور صورت قبولیت کیا ہوگی؟ اہل بیت کی محبت بھی ان کو ملے گی۔ جن کو دین بھی ملا اور اس کے ساتھ میں اہل آل رسول کی اور اہل بیت کی محبت بھی ملی، لیکن ان کو اگر اولیاء کی محبتیں نہیں ملی تو سمجھ لینا کہ وہ بھی ان نعمتوں کی ناقدری کی بنیاد پر ان کی قبولیت روک دی گئی ہے۔ اور جن کو اولیاء کی محبتیں بھی ملی ہوئی ہے، پھر اب ان کے لیے آگے ترقی کا راستہ کیا ہے کہ ان کی محبتیں، ان کی محبتوں کی بنیاد پر ان کی محبتیں اور اولیاء کے پاس اس مقام پر پہنچے گی کہ اپنے چہیتوں کو پھر اپنا نام اور اپنی نسبتوں کی مجلسیں کرنے کا موقع بھی دیں گے، اور پھر اسی کے ساتھ میں اپنی بارگاہوں میں بھی بار بار آنے کا موقع دیں گے اور بلائیں گے وہ اور آنے کا راستہ بنائیں گے۔ یہ نعمتوں کی قدر والوں کا نظام ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر نعمتوں کی ناقدری ہو، اللہ کی نگاہ کے اندر میں نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں میں شمار ہو جائے تو کیا ہوگا کہ اس کا رخ صرف اور صرف اپنے مزاج، اپنی طبیعت کے اعمال پر، اپنی مزاج، اپنی طبیعت کے دین پر چلے گا، دہائی دے گا سنت و شریعت کی، اعمال کی، نماز کی، روزے کی، زکات کی، تسبیح کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، سب کچھ بھی کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ اپنے محبوب کی محبت کی صورت سے محروم سے کر دے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اب قبولیت والے راستوں کی پہچان تو یہ ہے کہ اولیاء کی بھی محبت اس کو ملے گی، اور محبت کی بنیاد پر اولیاء کی نسبتوں کی مجلسوں میں بھی وہ جائے گا اور اپنے گھروں میں بھی محفلیں کروائے گا، اور ان کے نظاموں کی محفلوں کو بھی اپنے لیے خدا کی نعمت اور خدا پاک کی طرف سے عطا خاص سمجھے گا۔ اور ناقدری کرنے والوں کے لیے ان عذابی لشدید، کہ جن کی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اگر ہو جائے تو عذاب علیم یہ ہے، ان عذابی لشدید، شدید عذاب یہ ہے کہ اللہ اس سے توفیق کو سلب کر لے گا۔ پھر یہ سوچنا شروع کرے گا کہ روزانہ یہ ذکر کی مجلسوں کی کیا ضرورت ہے، اور یہ ہر سال پابندی کے ساتھ میں شریف کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں کے گھروں میں کروانے کی کیا ضرورت ہے، اور روزانہ کا خانقاہوں میں وقت نکال کر پہنچنے کی کیا ضرورت ہے، اور روزانہ ان نظاموں کے اپنے اوقاتوں کی قربانی کی کیا ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بات تمہاری میری زندگی میں پیدا ہو رہی ہے تو اللہ کے واسطے اپنی زندگی کے حال پر رحم کھا کر خدا کی بارگاہ میں اس کے حبیب کے تحفے اور صدقے میں معافی مانگو، کیونکہ یہ بڑی ہلاکت والے راستے پر پڑ چکے ہیں۔ ہلاکت والے راستے پر پھر اب یہ نظام ان کے لیے بوجھ ہو جائے گا کہ روزانہ چراغی کے عمل میں جانا، روزانہ ذکر کی مجلسوں میں جانا۔
آفس کو روز جاتا ہے، کاروبار پر روزانہ جاتا ہے، گھر پر روز آتا ہے، روزانہ کھانا کھاتا ہے، روزانہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، نہیں ذرا تو پھر اللہ کو بھی ذرا بول کر 5 وقت کی نماز کے بعد میں بجائے جمعہ کی نماز ہی کو فرض کروا لینا، معاف کروا لینا باقی نمازیں. اچھا کسی اچھے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت کی نمازوں کو معاف کر کے خالی جمعہ کی نماز پڑھ لے، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، یہ اللہ نے کہا. جس بندے سے اللہ راضی ہوگا اس کی دلیل کیا ہوگی کہ وقت سے پہلے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا. اور اس سے زیادہ مقبول بندے کی پہچان کیا ہوگی کہ 5 وقت کی نماز نہیں بلکہ اس کے علاوہ واجبات کو اور سنتوں کو، نوافل کا بھی اہتمام کرے گا. یہ مقرب بندے کے اور خدا کے پسندیدہ بندے کی ہونے کی دلیل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن کسی کے لیے اگر یہ نظام بوجھ بن جائے تو وہ قبولیت کے راستے پر نہیں ہے بلکہ کٹوتی کے راستے پر ہے اور مردودیت کے راستے پر ہے، خطرے میں ہے. وہ رخ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. جو نظام چل رہا ہے یہ انیشیل اور ابتدا ہے. پہنچنا کہاں تک ہے کہ یہی نظام ہماری تمہاری زندگی کا مقصد بنے. اگر اس کو چھوڑ کر ملازمت، اس کو چھوڑ کر دکانداری، اس کو چھوڑ کر بھی بچوں کا پالنا، اس کو چھوڑ کر دنیا کمانا، تو پھر اس میں تمہارا میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو تم سے اور مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں وہ بیچارے جن کو قرآن نہیں ملا اور کلمہ نہیں ملا، وہ انسان بھی تو تم سے ہم سے اچھے مکانات بنا رہے ہیں، اور تم سے ہم سے اچھے اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، اپنی دکانوں کو چلا رہے ہیں. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر ہماری کیا خاصیت، کیا خصوصیت؟ قبولیت کا راستہ ہے کہ مردودیت کا راستہ ہے؟ مردودیت کی علامت یہ ہے کہ منیمم جو نظام ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ اس نظام کے لیے اپنی ضرورت سمجھ کر خانقاہ والے ہر مرید اور ہر مریدہ اپنے وقت کو فارغ کر کے اس نظام کے لیے فارغ کرے، یہ منیمم ہے، اپنی پہچان کے لیے آخری درجہ ہے. اس کے بجائے قبولیت والوں کی پہچان کیا ہے؟ قبولیت والوں کی پہچان یہ ہے کہ اس کی دل کی بے چینی اور بے قراری کہ 1 گھنٹہ نہیں بلکہ ساری زندگی میری ان نظاموں کے لیے میں فارغ کر دوں. اور رہا دنیا اور دنیا کے مسائل کو تو یا اللہ سلوٹوں میں میری دنیا کو میرے قدموں میں لا کر ڈال دے. یہ قبولیت والے بندوں کی علامت ہے. اور جن کو یہ نعمتیں ملی ہے، یہ جو نسبتیں ملی ہے، نعمتیں ملی ہے، یہ تمہاری میری آپ کمائی نہیں ہے بلکہ یہ تو بزرگوں کی عطا ہے اور کرم ہے، نوازشیں ہیں جو 15ویں صدی کے اندر سلطان الہند غریب نواز نے تم کو مجھ کو ایک سہارا دینے کے لیے ایک نظام خانقاہ محمد میری نصرتی کی صورت میں ہم کو تم کو عطا فرمایا. اور نظام کی خاصیتیں، نظام کی خصوصیتیں کہ تم کو اس 15ویں صدی کے اندر میں دجالی ماحول میں کتنی ہمت اور کتنی جرات عطا فرما دی کہ تم پوری دنیا کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ ہم بھی خانقاہ والے، ہم بھی اہل نسبت ہے، ہم بھی غریب نواز کے ماننے والوں سے محبت کرنے والے ہیں. تمہارے گھروں کی رومالیں اور تمہارے یہ اہتمام کے ساتھ میں نظاموں کے ساتھ میں چلنا اور ان محفلوں کا سجانا اور اپنے گھروں میں محفلوں کا کرنا، یہ پوری دنیا کے سامنے چیلنج ہے اور امت اور انسانیت کو پیغام ہے کہ اس زمانے میں ہم کون ہے. ہماری پہچان خواجہ خواجگان کے غلاموں کی، ان کے پہچاننے والوں کی ہے. اب بتاؤ کہ یہ تمہاری میری کمائی ہے یا ان کی عطا ہے؟ عطا ہے کہ نہیں؟ اولیاء کی عطا ہے. انہوں نے عطا کیا بغیر استحقاق کے، بغیر حیثیت کے. اگر خدا نخواستہ ہم سے تم سے نعمتوں کی قدر نہ ہو اور نہ قدروں میں شمار ہو جائے تو پھر میرے بچوں برا نہ مانو. نظام کی ہم کو ضرورت ہے، ہم کو نظام کی ضرورت ہے، نظام کو ہماری ضرورت نہیں ہے. خدا کا قانون ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پھر کیا کریں گے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیں گے. گائے پر نہ قدری پر، کفران نعمت پر. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اس کے بعد میں عذاب شدید کے اندر میں مبتلا کر دیا جائے گا. جن نظاموں میں روزانہ 2-3 گھنٹوں کے لیے استعمال ہوتے ہوئے بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے جڑتے تھے، جوڑتے تھے، محنتیں ہوتی تھی، روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی فکریں اور محنتیں. لیکن
وہ زمانے کی دل کے سکون اور دل کے اطمینان اور دنیا کے حالات پر غور کرو. اب اس نظام سے کٹ کر ہمیں ذرا زیادہ ہم سے نہیں ہوتا. کیا کریں گے؟ ذرا ہم کو اتنا زبردستی مت کرو. یہ اجمیر شریف کا سفر ہے بھائی، ذرا ہائے ہائے یہ کتنا بڑا ناشکرہ ہے، کتنا بڑا ناقدرہ ہے کہ سلطان وحید غریب نواز نے ایک موقع عطا فرمایا، اور آج 1 مہینے کے بعد کی تاریخ میں قافلہ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی والوں کا یہ قافلہ 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ اجمیر شریف کی سرزمین پر موجود ہوگا. اور بلایا گیا ہے صرف اور صرف خاندان چشتیہ والوں کو. اور اس میں جن لوگوں کے، جن بچیوں کے، جن کو سلسلے میں داخل ہونے کا موقع ملا اور جو وابستگان ہیں، مرید اور مریدان ہیں، زیادہ سخت بات تو نہیں کہتا ہوں، لیکن جو ابھی تک ٹکٹ نہیں بنا سکے، یہ انتہائی درجے کی محرومی اور بدنصیبی کی دلیل ہے. بدنصیبی کی دلیل ہے کہ سال کے 12 مہینے میں سلطان وحید غریب نواز نے اپنی نسبتوں پر سفر کے لیے 1 ہفتے کا موقع دیا. معصوم بچے پوچھتے ہیں کہ اجمیر کی تاریخ کب ہے، کب جانا ہے. لیکن کتنی بدنصیبی ہوگی اور کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ جو ہوش و حواس کے اندر میں ابھی تک اجمیر کی بارگاہ کی حاضری کی ٹکٹ ابھی اپنی نہیں بنا سکے. انتہائی محرومی کی بات ہے یہ. جو کچھ نسبتیں ملی ہے وہ غریب نواز کی چوکھٹ سے ملی ہے. اگر وہ چوکھٹ کو بھولو تو پیر اور فقیر بھی کوئی کسی کو کچھ عطا نہیں کرے گا. ہندوستان کے سارے اولیاء کو جو خیرات ملتی ہے وہ غریب نواز کی چوکھٹ سے، اور وہ کتنا بدنصیب اور محروم ہے کہ وہ غریب نواز تم کو تمہارے نظام کے ذریعے سے 1 ہفتے کی لگتی چوکھٹ پر بلانے کے لیے یہ سارا 2 مہینے پہلے سے نظام بنا دے کہ آ جاؤ میرے بچوں، آ جاؤ میرے خاندان چشتیہ والوں. اور یہ بدنصیب اپنی طریق سے عذر و عوارض کرتے ہوئے، نہیں اسکول کو چھٹیاں نہیں ہے، ملازمت میں سے میں نکل نہیں سکتا، دکان کا نہیں ہو سکتا. ارے اتنی کم ہمتی کی بات، اتنی بزدلی کی بات، اتنے محرومی کی بنیاد کہ جبکہ دنیاوی اعتبار سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی عطا کرے. یہ تو اپنی سعادت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اور ہم کو سلطان الہند خواجہ قادران خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر آنے کا ایک موقع دیا ہے. یہ نہ سوچ رہا کہ اس سال نہیں ہوا تو بعد میں چلا جاؤں گا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بلائے جانے پر نہ گیا ہو تو بعد میں اپنے ارادے سے کیسے جا سکے گا وہ. جن لوگوں نے گزشتہ سال یہ سوچا تھا کہ اب نہیں آپ لوگ جا کر آ جاؤ، ذرا ہمارے گھر کا ولیمہ ہے اور عقد ہے اور فلاں کام ہے، اس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے اور ہم نہیں جا سکتے. اگر تمہاری گھر کی بہن بیٹیاں اگر ہماری مرید ہے، خاندان چشتیہ کی ہے، اگر تم ان کو بھی نہیں جانے دے رہے ہو تو تم ظالم ہو. اس لیے کوئی مرید اور کوئی مریدہ اس اجمیر شریف کے سفر سے محروم رہنے نہ پائے. اتنا مبال اپنے سر پر مت لو کہ تمہاری بیٹیاں، تمہاری ماں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے وہ تو خاندان چشتیہ کے فرد ہو اور مرید ہو ہمارے، اور سلطان الہند دادا جی کے بلانے کے اوپر نہ جا سکے. لات مارو اس دنیا کو، کیا بگڑ جائے گا؟ تقدیر بدل جائے گی. ارے وہ تو چوکھٹ تقدیروں کے نہیں، نسلوں کے تقدیروں کے چمکانے کی ہے. تم کیسے بدعقیدے ہو گئے ہو کہ وہاں کے جانے کی وجہ سے کاروبار بگڑ جائے گا، ملازمت چلی جائے گی اور دنیا کے تکالیف اور دنیا کی پریشانیاں آ جائے گی. یہ تندرستی کی وجہ سے میں وہ جانے سے محروم ہو جا رہا ہوں. یہ محرومی تمہارے لیے بڑی ہلاکت باعث بنے گی. پھر جو ایسے بچنے کی کوشش کریں گے، تجربہ کر کر دیکھ لینا کہ جو ان چوکھٹ کے جانے کی اس عظمتوں سے محروم ہو، آنے کے بعد میں تم پھر یہاں کے نظام میں بھی جڑ نہیں سکیں گے. جڑنا تو دور کی بات ہے، بلکہ تم ایسے ظالم بن جاؤ گے کہ دوسروں کو اس نظام سے دور کرنے والے بن جاؤ گے. تم کو دیکھ کر لوگ نظام کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے. اس لیے میرے بچوں ایک موقع ہے، بہت کم وقت باقی ہے. کوئی گنجائش نہیں ہے کسی مرید اور مریدہ کو کہ وہ اجمیر شریف کی حاضری سے محروم ہو جائیں. غریب نواز کی چوکھٹ ہے وہ.
جہاں اولیاء فقیر بن کر پہنچتے ہیں اور جس چوکھٹ کے ذریعے سے دنیا کو ولایت کی خیرات ملتی ہے، خوش قسمتی ہے تمہاری ہماری۔ ورنہ کتنے بوڑھے بڑے لوگ آپ ان سے پوچھو، ہماری بھی تمنا ہے کہ 10 سال سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اجمیر شریف کو حاضر ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر جائے، کوئی قافلہ ہو تو ہم ساتھ چلے جائیں گے، نہیں جا سکتے ہیں۔ ان کے دل کی تمنائیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو اس نظام کے ذریعے سے موقع دیا گیا کہ تمہارے ذریعے سے جو وابستگان ہیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہارے بچے تمہارے گودوں میں، ان کو بھی اس چوکھٹ کی حاضری کا ایک نظام ملا ہے، اور اگر اس کی ناقدری کرتے ہوئے، اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں کی سفر سے رک کر کیا اپنی تقدیر کو ہم اللہ، اس کے رسول اور اولیاء کو ناراض کر کے بنا دے سکیں گے؟ بدعا کی بات نہیں ہے، ولایت کا نظام نہیں ہے یہ بدعا دینے کا، لیکن موقع سے فائدہ اٹھاؤ کہ کوئی ایک مرید اور مریدہ بھی ایسی نہ رہے کہ جو اجمیر شریف کی حاضری سے محروم ہو۔ شیطان اور نفس تو کہے گا کہ اس سال نہیں تو اگلے سال، اس سال نہیں تو اگلے سال، جو ایسا گزشتہ سال کہے اب بھی دیکھ لو کہ ان کے ٹکٹ نہیں بنے ہوں گے۔ انتظام نہیں ہو کیا کا انتظام؟ دنیا کے معاملات کے اندر میں قرضے لیتے ہو، ناجائز نہیں ہے لیکن سنت نہیں ہے، لیکن دینی اور روحانی نظاموں کے لیے اگر حالات نامساعد ہو تو قرض لینا یہ سنت ہے، سنت اولیاء ہے۔ اس لیے کسی مرید اور مریدہ کو گنجائش نہیں، اس دھوکے میں نہیں رہنا۔ 8 دن ٹھیک ہے، آفس کو چھٹی، وہاں سے چھٹی نہیں ملے گی، ہم چھٹی دیں گے، دکان کاروبار ایڈجسٹمنٹ کریں گے، چلیں گے نہ چلیں گے، لیکن ہمارے 8 دن تو غریب نواز کی نسبت اور وہاں کی بارگاہ کی حاضری کو جس چوکھٹ سے وہ سارے ملک کو اور ساری دنیا کو نواز رہے ہو، ان کی محبت میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، اپنی ملازمتوں کو چھوڑ کر جو ان کی صرف محبت میں جائے، ان کو ضائع ہونے دیں گے؟ وہ ضائع ہونے دیں گے؟ یہ تو ہمارے بدعقیدہ ہونے کی دلیل ہے، بے عقیدہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جن کو بلاتے ہیں وہ نوازنے کے لیے بلاتے ہیں، اور جن کو نوازا نہیں ہوتا بلکہ ان کی نظروں کے اندر میں ذرا کھٹک جاتی ہے بات، تو اس کو تو وہیں پر روک دیتے ہیں کہ تو پیر ہے متا وہیں رہے، تو خلیفہ ہے تو وہیں رہے، ہمارے پاس میں نہیں آنا، وہ تو مرید ہے تو مریدہ ہے تو ہمارے پاس میں نہیں آنا، ہاں اپنے ہی پاس میں اب مریدوں کے ساتھ رہا، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بس اجمیر کو جانا نعوذ باللہ کیا ضروری ہے؟ ارے بابا وہ سفر تو وہ ہے کہ جو ٹرین سے نہیں، پیسوں سے نہیں، قدموں سے نہیں، بلکہ سر کے بل جانے کا موقع ہے، وہ تو جانے کے ارادے کے ساتھ میں سالوں گزر جائیں گے لیکن جا نہیں سکیں گے، لیکن ایک آفر ہوتا ہے کہ خاندان چشتیہ والوں کے لیے سالانہ یہ سفر ہے، اس سفر کے اندر میں میرے بچوں کوئی محروم رہنے نہ پائے، کوئی ایک مرید بھی ابھی تک جن کے ٹکٹ نہیں بنے ہیں، اور جن مریدان میری بیٹیوں کے ٹکٹس نہیں بنے ہوئے ہیں، ان بھائیوں سے، ان شوہروں سے، ان باپوں سے، ان بیٹوں سے اس بات کی میری درخواست ہے کہ ان کو محروم مت کرو۔ جو مرید ہے ان کا تو اجمیر شریف کے سفر میں جانا از حد ضروری ہے، از حد ضروری ہے، کیونکہ اس سال کے سفر میں صرف جو مرید اور مریدان ہیں انہی کا سفر ہے، کوئی تو وجہ ہوگی، اگر اس سے محروم اگر ہو جائے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ اس سفر کی قبولیت پر آگے کے لیے تمہاری روحانیت کے دروازے، کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا تم کو اپنی محبت عطا کریں گے، پنجتن پاک تم کو اپنی نسبتیں عطا کریں گے، غوث و خواجہ اپنی طرف سے نوازشوں کے دروازے کھولیں گے۔ اس سفر کو آپ سفر کی طرح سے نہ سمجھو، بلکہ میرے دوستوں کوئی دنیا برباد نہیں ہوگی۔ کتنے آدمی دنیا میں تجربات نہیں اپنے کو سمجھانے کے لیے کہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے، لیکن مثال دے رہا ہوں اپنے کو سمجھنے کے لیے، آپ میرے بچے ہو اور میں اپنے لیے بھی تسلی دے لے رہا ہوں کہ نہیں ذرا وہ 8 دن کے واسطے کیسا ہوگا، کیا بھی ہوگا، جاتے جاتے ہلکا سا پیر پھسل کر ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر پٹی چڑھی، 10 دن گھر میں سویا، کہاں گئی دکان، کہاں گئی نوکری، کہاں گیا مکان، اور کہا گیا کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، 10,000 تو ڈاکٹر پہلے ہی اس پہ لے لے گا پٹی باندھنے پر،
ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہیلے حوالے نہیں، خود کا ٹریٹمنٹ خود کرو. بہت ہو گیا، تم کو تو ہم نے تیار کیا، اس مقام پر لایا ہے کہ تم دنیا کو نظام ولایت سمجھاؤ. اب تم کو ہم سمجھائے، ہم کو شرم آتی ہے تم لوگوں کو سمجھانے پر، اور ہم کو تو گھن ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو سالہ سال ہو گئے ہمارے مرید ہو کر، اور ان کو بھی اجمیر شریف کے سفر کی ترغیب دینا پڑے. اور دکھ ہوتا ہے اور دل کو تو تکلیف پہنچتی ہے ان لوگوں سے کہ جو ہمارے مرید ہوتے ہوئے بھی اجمیر کی حاضری کے ٹکٹ وقت پر نہیں بناتے ہیں اور نہیں بنانے کا ارادہ کرتے ہیں. محروم مت کرو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو. تمہاری نسلوں کی تربیت کا دار مدار ہے، لے جاؤ اپنی نسلوں کو، ڈالو اجمیر شریف کی نگری کے اندر من کی چوکٹ پر، تو وہ تمہاری نسلوں کو ان کی قدموں پر ڈال دینے سے ان کی نگہبانی میں دینے کا مسئلہ ہے. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے سفر کو غیر معمولی مت سمجھو، بہت اہم سفر ہے. 24 نومبر کو انشاءاللہ جا رہا ہے قافلہ، 30 نومبر کو واپسی ہے. اب جب وہ جو اصل دروازہ ہے روحانیت کے میدان کا، جو مدینے کی چوکٹ کا، سلطان الہند کی چوکٹ کیا ہے؟ وہ قاصد رسول ہے، سلطان الہند ہے. تو جہاں کے مالک مدینے والوں نے تم کو مجھ کو نوازنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے اپنے شہزادے کو جن کو روانہ فرمایا ہندوستان میں اور قیامت تک کے لیے اپنی چوکھٹ بنا دیا، وہ چوکھٹ کا نام اجمیر شریف ہے. اس چوکھٹ کا نام، اس ذات کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے. ان کے دیدار کے لیے ان کی بارگاہ میں جانے سے منہ موڑ لے اور حماقت کرے کہ میں تو 5 سال کا مرید، میں تو 10 سال کا مرید، اور ماشاءاللہ مجھے تو سب معلوم ہے. نہیں، بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے کوئی ایک مرید، کوئی ایک مریدہ بھی اجمیر شریف کی سفر سے محروم نہ رہیں. دیکھو اپنے علاقوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر میں جو مرید ہو کر اجمیر کو ابھی تک نہیں گئے، جنہوں نے ٹکٹ نہیں بنایا، ان کا آپ ٹکٹ بنانے کی فکر کرو، کوشش کرو. اب آپ یہ نہیں کہنا کہ ٹرین یہاں سے جو نکلتی ہے وہ اجمیر کو جا رہی ہے، اس میں سیٹ نہیں ہے. اس میں نہیں ہے تو دلی جاؤ، وہاں سے اجمیر شریف کو آ جاؤ. بھوپال جاؤ، وہاں سے اجمیر شریف کو آ جاؤ. جانے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ نکل جائے گا. میرے بچے کی حیدرآباد کے گزشتہ سال وہ ٹرین کے اندر میں ان کو سیٹیں نہیں ملی تو دلی جا کر بھی تو گئے تھے نا آپ لوگ. یہ بھی نہیں تو پھر بائی بس یہاں سے حیدرآباد سے بسز بھی ہوگی نا اجمیر شریف کی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر تتکال میں ٹکٹ مل سکتا ہے، بسوں سے جائیے، دوسرے روٹ سے جائیے، لیکن اللہ کے واسطے محروم نہ ہونا، کیونکہ صرف لمیٹیشن ہے. اب کہ صرف مرید اور مریدان کو اجازت ہے تو کوئی تو خاص وجہ ہوگی. اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے ہیں جو اپنے آپ کو سلسلے سے وابستہ ہے، لیکن دادا جی کی بارگاہ کے اندر میں کون نہیں آ سکے. اور نہیں آنے کی وجہ کہ دنیا برباد ہو جائے گی، مر جائیں گے، لوٹ جائے گی، نوکریاں چڑھ جائے گی، دکانیں چھن جائے گی. نہیں میرے بچوں، نہ قدری مت کرو. قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی اجمیر کی حاضری سے، جو جن کے گھروں میں عورتیں بھی ہماری مرید اور مریدان ہیں، وہ بھی اپنے ٹکٹ جو ابھی تک نہیں بنائے، اب اللہ کے واسطے اپنے ٹکٹوں کو بنا لیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہی تو قبولیت ہے کہ جس کی وجہ سے گلشن کھل رہا ہے. اگر وہ چوکھٹ سے کٹو گے تو تمہارا پیر بھی تم کو کچھ نواز نہیں سکتا. ساری کرامت اور شرافت خدا کی قسم غریب نواز کی چوکٹ کی ہے کہ انہوں نے ہم کو بنایا اور اپنا نظام عطا کیا. اگر ان کے ساتھ میں نہیں تو خدا کی قسم کہیں پر کچھ نہیں ملے گا. پھر اتر کر وہیں پر آ جاؤ گے کہ جہاں پر کوئی پہچاننے والا بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے بچوں، اپنے کسی پیر بھائی کو، کسی پیر بہن کو اجمیر کی حاضری سے محروم مت رکھو. جن کے نہیں بن سکے ان کے نام نکال کر اتمام حجت کے لیے ان سے کہہ دینا کہ نہیں، سفر تو ضروری ہے، پروگرام تو بنائیے. دواخانوں میں جتنے پڑے ہوئے ہیں، پروگرام بنا کر کوئی دواخانوں کو نہیں جاتا. جاتا کہ جاتا ہے؟ سب بغیر پروگرام کے پہنچ جاتے نا. یا لیو لگا کر کہ میں دواخانے میں جا کر شریک ہو رہا ہوں، یا میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، میں آفس کو لیو دے رہا ہوں. ایسا کوئی ہوتا ہے؟ دواخانوں میں جتنے پڑے ہوئے ہیں بغیر پروگرام کے. اور پھر اس سے زیادہ بری بات یہ ہے، تم اپنے پر مت لو، لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جتنے جیل خانوں کے اندر میں ہے سزا بھگت رہے. کوئی پلان پروگرام بنا کر
گھر میں بول کر یا اٹینڈنس لا کر یا نوکری میں لیو دے کر یا دکان پر کسی کو بٹھا کر گئے، وہ دواخانے بھرے ہوتے ہیں اور جیل خانے بھرے ہوتے ہیں بغیر پلان و پروگرام کے۔ کرم ہے غریب نواز کا کہ تم کو اور ہم کو تو پروگرام کے ساتھ میں جانا 24 کو ہے، واپسی 30 کو ہے، اور پھر جانا بھی کہاں؟ سلطان الہند کی بارگاہ میں، جہاں پر تقدیریں نہیں بلکہ تقدیریں لکھی جاتی ہے۔ وہ تو بیچارے بے عقیدہ جو کہہ دے کہ اولیاء سے مت مانگو، اولیاء سے مانگنا، انہوں غیر اللہ سمجھتے اس لیے مانگنا ناجائز سمجھتے، ہم اہل اللہ سمجھتے اس لیے ناجائز نہیں ہے، بلکہ خدا خوش ہوتا ہے اولیاء سے مانگنے سے۔ خدا تو یہی کہے گا کہ میرے دوستوں سے مانگا ہے، میرے غیر سے تھوڑی مانگا۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں مانگنا اور مانگنا وہ شرک ہے، اس لیے کہ وہ اولیاء کو غیر اللہ سمجھتے ہیں، بدعقیدے ہے وہ۔ اور جو اہل اللہ سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ مانگنے والوں سے زیادہ نہ مانگنے والوں کو جن سے وہ محبت یا وہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو ایسا عطا کرتے ہیں کہ بے تاج کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اپنی ہی زندگیوں پر غور کر لو میرے بچوں، میں کیوں تم کو صفحات بتاؤں، کتابیں کھول کر بتاؤں، دوسرے واقعات سناؤں؟ تم میں سے جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ذرا جائزہ لے کہ نظاموں میں جڑنے سے پہلے اور آنے سے پہلے دین تھا، نمازیں تھی، اعمال تھے، سب کچھ تھے نا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی قرض دار تھے، پھر بھی مہمان نوازی میں پیچھے تھے۔ خود کے رشتہ دار اور خود کے قریب کے لوگ بھی اگر گھر میں آ جائے تو بوجھ محسوس ہوتا، لیکن تم میں سے ایک ایک کو کھڑے ہو کر میں اگر قسم دے کر پوچھوں، ان نسبتوں ہی کی تو برکت ہے اور خواجہ جی ہی کی تو نوازش کی بات ہے کہ آج تم اپنے گھروں میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں اور ہر چاشمے کو یہاں پر لنگر کروا کر تم خوش ہو رہے ہو اور تم پیچھے نہیں ہٹ سک رہے ہو۔ دوسروں کا معاملہ کیوں، کتابوں کی بات ہم کیوں کہیں؟ تم اپنے تجربے سے دیکھو، یہ فقیری میں بادشاہی کس نے عطا کی، یہ غربت میں سخاوت کس نے عطا کی، اور یہ تنگدستی کے اندر میں فراغ دلی کس نے عطا کی؟ کہ دنیا تو آج لینے اور کھانے کی چکر میں ہے، گلی گلی چندے ہو رہے ہیں اور گلی گلی دکان میں دین بیچا جا رہا ہے اور دین کو بیچ کر دنیا کمائی جا رہی ہے، لیکن تم ہے کہ خانقاہ محمد اکبری نصرتی والوں کہ جب چندے نہیں اور لوگوں سے کھانے کے راستے نہیں بلکہ تم اپنے گھروں پر اپنی خانقاہ میں اور عنوان ڈھونڈ کر کبھی تو غوث اعظم کی نسبت پر اور کبھی غریب نواز کی نسبت پر، کبھی حضرات یوسفین کی نسبت پر اور کبھی راجہ شاہ ولی کی نسبت پر اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں پر اپنے گھروں میں رکھ کر لوگوں کو ہاتھ پیر پکڑ کر کھلاتے ہو، یہ سخاوت تمہارے اندر میں کیسے آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جب یہ سخاوت دی غریب نواز نے تو بھکاری بنے، جو رکے ہیں ان سے انہوں آج بھی مقروض ہے، وہ آج اپنی دنیا میں پریشان ہیں، فائنانس کے بورڈ میں پریشان ہیں، بینکوں کے لونوں میں وہ پریشان ہیں، لیکن جو غریب نواز کے نظام کے ساتھ اپنے آپ کو چلا کر اپنے دسترخوان کو کھول دیا اور سخی بن گیا، لینے والا نہیں دینے والا اور کھانے والا نہیں کھلانے والا بنا، آج اس کے گھر کے دستروں کی آبادی کی وجہ سے، اس کے لنگروں کی برکتوں کی وجہ سے وہ کھلانے والا ہے، کھانے کے راستہ ڈھونڈنے والا نہیں۔ اس زمانے میں خواجہ جی کی کرامت ہے کہ نہیں، مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ جبکہ پوری دنیا، اچھا لوگ تعجب کریں گے نا، ارے میں پرسوں 11ویں شریف ہوئی اور پھر یہ کئی کی دعوت اور یہ اولیاء کے نسبت کی محفل ہوئی، لوگ تعجب کریں گے، مسجدوں میں آنے والے، گلیوں میں رہنے والے، ارے جب دیکھو ان کے پاس وہ لنگر ہی لٹتا ہے، تو لنگر لٹا رہے تو چندے کر رہے ہوں، پھر کاروبار وہی ہے، ملازمت وہی ہے، گھر وہی ہے، کہ وہ زمانے کے اندر میں تو اپنے سگے باپ کا کھانا گوشت تھا اور کسی پڑوسی کو کھلانا کبھی نصیب نہیں ہوتا، لیکن آج غریب نواز کی چوکھٹ کا صدقہ ہے کہ آج تمہارے گھروں کو انہوں نے لنگر کھانا بنا دیا، تمہارے سخاوت کے دروازے کھلا دیا اور تمہارے گھروں سے لوگوں کو پیٹ بھروا رہا ہے اور تمہارے گھروں میں لنگروں کے دستر بچھ رہے ہیں۔ خانقاہیں کیا ہے بلکہ کرم ہے میرے غریب نواز کا، اتنا نوازا میرے بچوں کو کہ میرے بچوں اور میرے مریدین اور مریدان کے گھروں کو لنگر کھانا بنا دیا، کھلاتے ہوئے نہیں تھک رہے ہیں۔ اور آج یہ نہیں ہو، یہ کرامت نہیں ہے غریب نواز کی۔ اس لیے میرے بچوں جب اتنی نعمتیں اور نسبتیں ہم کو تم کو ملی، اچھا آخری بات یہ ہے
کہ جب ان کے بن کر ان کی چوکھٹوں کے ساتھ وابستہ ہوئے تو تم کو دنیا میں اتنا سخی بنا دیا. پوچھو اپنے محلے کے لوگوں سے، اپنے خاندان. اور دوسرے انسان آپ پوچھتے ہو تو اگر کوئی بے عقیدہ بیچارہ سسرا ہوگا تو اس کو پوچھو کتنا آٹون اور جلن کے ساتھ میں ہمارا دعوت پیلا پاگل ہوگا جی. ہر آدمی کے اندر اسے گھر پہ دعوت ہی چھوٹی. کیا تم سسرے سے مانگ کر کھلا رہے ہو؟ سسرے صاحب کو کہنا کہ سسرے صاحب برکت کا وہ نظام بنا کہ تم بھی کرو تو تم بھی ایسے سخی بنو گے. بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ چڑ کر بولے گا نہیں. ہمارا دعوت کیا ہے؟ جب دیکھو دعوت، جب دیکھو دعوت، جب دیکھو دعوت. پھر کیا چندہ ہے کیا؟ پھر کچھ تو ملا کے دیتا کی ہے؟ کچھ بھی نہیں نا. کون دے رہے ہیں؟ جن کے غلام بنے ہو غریب نواز دے رہے ہیں، غوث اعظم دے رہے ہیں. ابھی تک تم لوگوں نے مولویوں کے بیانوں میں یہ صرف کرامتوں کو سنا ہوگا، لیکن کرامتوں کے حقیقتوں کو دیکھ کر تو اپنی ذات کو دیکھنا چاہتے ہو تو خانقاہ محمدیہ یونیورسٹی کا نظام ہے نہیں ہے. ان چیزوں پر غور کر کے دیکھو. اور جو بچ رہے ہیں ان نظاموں سے، میرے بھائی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے سال میں ایک مرتبہ غریب نواز کی حاضری کو جانے کا مقصد کیا کہ جا کر دادا جی کی بارگاہ کے اندر میں دادا جی بڑے گل کھلائے. سال کے 12 مہینوں میں بڑی کوتاہیاں ہوئی، کمیاں ہوئی. نظاموں کو ہم نے لیے بوجھ سمجھا اور نظاموں میں ہم جڑ نہیں سکے اور بڑی حق تلفیاں ہوئی ہے اور ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو گئی ہے. یا غریب نواز آپ ہم کو معاف کر دیجئے، ہم تو آپ کے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ آپ کی امتیوں سے جس کا مفہوم ہے قرآن پاک کی آیت ہے، 30 پاروں کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ اور کوئی خطا اگر ہو جائے تو میرے محبوب اگر وہ تمہاری بارگاہ میں آئے اور معافی مانگے اور تم ہمارے پاس میں ان کی سفارش کرو تو پھر ہم کو معاف کرنے والا پاؤ گے. سفارش کا نظام ہے، یہ ڈائریکٹ کا نظام نہیں ہے شیطان کا. وہ تو مردودیت کا نظام ہے جو ڈائریکٹ تو پیدا نہیں ہوا تو پھر ڈائریکٹ خدا سے کیا لے گا تو؟ خدا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہدایت بھی دیا تو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے دیا، قرآن کے ذریعے سے دیا. ڈائریکٹ تجھے ہی نہیں بھیجا تو پھر اب وہ سب کچھ چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. یہ تو خدا کے ساتھ میں دھوکے کی بات ہے، خدا کے قانون کے خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے، آنکھوں پر پردہ آ گیا ہے. یہ ذمہ داری ہے تمہاری اخلاق کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں، عظمت کے ساتھ میں ہر ایک کو یہ پیغام اور یہ نظام ان کو قبول کروا، ان کو بتا، ان کو دو. چونکہ اس نظام میں صرف ان کی جنت و جہنم کا مسئلہ نہیں، ان کی نجات کا مسئلہ نہیں، ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی ہدایت کا راز ہے. اگر نظام نہیں ہوگا نا، تمہارا ٹرانسفر ہوا، تمہارے بیٹے کو دوسرے آگے نہیں عمل کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. پھر کیوں نماز عام ہوتی؟ اس لیے کہ جنت ملنا. تاجر بنا رہے اس کو تو تجارت ہے خدا کے ساتھ میں. عبادت تو تیرے اوپر فرض ہے، اس کو تجارت بنا دیا تو. لالچ میں ڈال دیا ہے امت کو کہ دین پر چلو تو جنت بنے گی، جہنم سے بچائے گا. اچھا یہ دین پر چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو دھاک کیا ڈالتا ہے کہ اللہ میں تو جنتی چھوں، باقی جو نماز نہیں پڑھے ان کو جہنمی کہے گا. کہ تو اتنا لعنتی بن جائے گا. یہ تو عبادتیں اور دین کے نظام تو تجارتوں کی بنیاد پر چل رہے ہیں. چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ عبادت کہاں ہے آج ہماری عبادت کہاں ہے؟ عبادت ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم کو جنت دینا پڑے گا، قبر کے عذاب سے بچانا پڑے گا اللہ کو، اس لیے ہم دین پر چل رہے ہیں. دین آج دین نہیں ہے امت میں، سارا کا سارا تجارت بنا ہوا ہے. دین کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں کہ تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، اور میری عبادت کا رخ، ہماری عبادت اور مومنین کی عبادتوں کا رخ کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ میری ان عبادتوں کو تو نے اپنے محبوب کے ذریعے سے دیا، اگر میں نہ پورا کروں تو تیرے محبوب ناراض ہوں گے. تو تیرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں، تیرے محبوب کی خوشنودی کے لیے، تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کرنے کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں میری جہنم سے بچنے کے لیے. یہ رخ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. صحابہ نے اپنی جنت و جہنم کے لیے عبادت کو نہیں بیچا.
بلکہ صحابہ تو مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے والے تھے. آج یہ رخ امت کے لیے سے مفقود ہو گیا ہے. یہ ذمہ داری ہے تمہاری. امت کو حب رسول کا پیغام دو. میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا راستہ امت کو بتاؤ. اہل بیت کی محبت کا راستہ بتاؤ. آل رسول کی محبت کا راستہ بتاؤ. اولیاء کی عظمتوں کا راستہ بتاؤ. یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ تم قناعت کر بیٹھیں گے مسجد کے ممبروں سے. مسجد کے ممبر پر بیچارہ وہ دین کیا سمجھائے گا؟ کمیٹی جس کی اور اس کا دین سمجھائے گا. وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علم کہاں سمجھایا جا رہا ہے؟ اصل دین کہاں سمجھایا جا رہا ہے؟ لوگوں کو تو مسلک اور جماعت بتائی جا رہی ہے. اصل دین کیا تھا؟ خدا کی قسم اصل دین اللہ کا یہ ہے کہ اس کے حبیب سے ٹوٹ کر محبت کی جائے. اور اس محبت کے اندر پھر اہل بیت کی محبت بھی آئے گی, اہل رسول کی محبت بھی آئے گی, اولیاء کی محبت بھی آئے گی. یہ پھر اللہ کا سچا بندہ اور اچھا بندہ بنے گا. اب یہ پیغام جو تم کو مجھ کو ملے گا میرے بچوں, یہ حق دین کا پیغام آج ظاہری طور پر اللہ ماشاءاللہ اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن مسجدوں ممبروں سے بھی نہیں مل رہا ہے, مسلکوں جماعتوں سے بھی نہیں دیا جا رہا ہے. اگر یہ سچا اور حق پیغام اگر کہیں پر مل سکتا ہے تو زندوں کے پاس میں تو کم امید ہے. لیکن جن کو خدا پاک نے چراغ بنایا, آپ کے ہاں حضرات یوسفین ہیں, پہاڑی شریف والے ہیں, اور حیدرآباد تو اولیاء کا گویا کہ مسکن ہے. یہاں پر ان اولیاء میں سے اولیاء کی نسبتوں کو حاصل کرو, تب تم کو اور مجھ کو صحیح دین ملے گا. ورنہ بکاؤ دین مل رہا ہے, دین بک رہا ہے. یہ مسلک کا دین, وہ جماعت کا دین, وہ نظریے کا دین, وہ مولانا کا دین, یہ پیر کا دین, ان کا دین, ان کا دین. دین تو میرے مصطفیٰ کا ہے. وہ دین کہاں ہے؟ وہ دین ملے گا اولیاء کی چوکھٹوں پر. وہاں ملے گا. اللہ کا نظام ہے کہ وہاں پر سچی طلب کے ساتھ میں جو جائے گا وہ اولیاء پہ نظر ڈال کر اس کو, اس کے دین کو کھول کر سچا دین ادا کریں گے. اس لیے ذمہ داری ہے میرے بچوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مجھ کو اپنے فکر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اجمیر شریف کے سفر کی تیاریاں کرو. اور اپنے اپنے علاقوں سے, ہم نے گزشتہ سال بھی اجمیر شریف میں یہ بات کہی تھی کہ واپس جا رہے ہو تو جاؤ اپنے خاندان والوں میں, اپنے محلے والوں کے اندر میں 10-10, 20-20 آدمیوں کی جماعتیں اور ٹولے بنا بنا کر اجمیر شریف کو روانہ کرو. یہ ذمہ داری ہے تمہاری ہماری. حق وہاں ملے گا اولیاء کے پاس میں. کہہ دینا غنی نواز سے کہ ہمارے بس میں ہے کہ سلطان الہند, آپ کے اس ملک کے رہنے والے, اس کلمہ پڑھنے والے کو آپ کی بارگاہ تک ہم نے بھیجا, اب آپ آگے ان کو سنبھال لیجیے. ذمہ داریاں تمہاری میری. بجائے اس کے جانے میں خود رک جائے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے میرے بچوں برا نہ مانو, ارادہ اور نیت اور عزم کرو کہ جن کے ٹکٹس نہیں بنے, اجمیر شریف کی جانے کا حاضری کا نظام نہیں بنا ابھی تک, وہ حضرات اپنے ٹکٹس بنا لے اور اپنا نظام بنا لے. 24 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں سے روانگی ہوگی اور 30 تاریخ کو انشاءاللہ وہاں سے روانگی ہوگی. کیوں بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ بزرگوں کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی محبت بھی عطا کی ہے, محبت کے ساتھ میں نسبت بھی عطا کی ہے. اولیاء کی بارگاہوں سے جو خیرات تقسیم ہوتی ہے, دنیا یہ سمجھتی ہے کہ منتیں, مرادیں, اولاد, نوکری, ملازمت کا, یہ دنیا دینے کے لیے اولیاء کو اللہ نے منتخب نہیں کیا. وہ تو خیرات کی صورت میں دے دیتے ہیں, انسانوں کو دے دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے ہی کے لیے بٹھایا ہے, دینے کے لیے. حکومت والوں کی حکومت نہیں چلتی. سب سے کہیں گے یہ پارٹی سے وہ پارٹی, وہ پارٹی کی حکومت تو یہ پارٹی کی حکومت. لیکن حضرت یوسفین کی پارٹی قیامت تک چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ غنی نواز کی حکومت بدلا سکتی ہے کوئی طاقت؟ رب کی طاقت ہے وہ. اس لیے میرے بچوں اصل نظام سے امت کو جوڑو. اگر چاہتے ہو امت کو اصل نظام دینا, ہر ایک گلی میں ہر ایک قصائی بیٹھ کر اپنی مسلک, اپنی جماعت, اپنا امیر, اپنا مولوی, اپنا پیر, اور یہ دکانداریوں میں دین بک رہا ہے. بجائے اس کے اولیاء کی چوکھٹوں سے امت کو جوڑو. ان کے پاس امت کو دھوکہ نہیں ہوگا. امانت کی دیانت داری کے ساتھ میں اولیاء ہی راستے حق بتائیں گے.
اللہ نے وہ ذمہ داری انہی اولیاء کرام کو عطا فرمائی ہے۔ کہا جہاں کے مالک میرے آقا نے کہ میرے شہزادے معین الدین جاؤ ہندوستان کو کہ میری امت کو نوازنے کی اتنی چوکھٹ کو قائم کرو کہ قیامت تک میری امت تمہاری چوکھٹ پر آئے گی، اور قیامت کے میدان میں آنے والوں کی تم گواہی دے دیں گے تو تمہاری گواہی کے اوپر ہم اپنی امت کی شفاعت کا وعدہ کرتے ہیں۔ کھیلو تماشا ہے پیر شریف کی حاضری، کتنا بڑا بدنصیب ہے میری وہ مرید اور میرا وہ مریدہ کہ جس موقع سے اپنے آپ کو محروم کرے۔ لات مارو دنیا کو، ملازمت کو، کاروبار کو، دنیا کی مصروفیت کو، لیکن اجمیر شریف کی حاضری کے معاملے کے اندر میں اپنے آپ کو محروم مت کرو۔ سلطان الہند کے اس دنیا سے پیدا ہونے سے پہلے سلطان الہند نے اپنی بارگاہ کے اندر اپنی حیات میں چراغی کا عمل شروع کروایا تھا، اور آج بھی مغرب سے پہلے ہوتا ہے نا وہاں پر چراغی کا عمل ہوتا ہے۔ آپ کی خانقاہوں میں بھی تو چونکہ چشتی غلام ہیں، آقا کے پاس جو معاملہ غلاموں کے پاس وہی رہے گا، وہ کسی اور کا نظام نہیں چلے گا یہاں پر اس خانقاہ محمدیہ میری نصرتی میں، چونکہ ان کا غلام ہے وہی نظام چلے گا۔ چراغی کے عمل کے اندر میں سلطان الہند نے اپنے مرید اور اپنے خلفاء کے ساتھ بھی کہا کہ یا اللہ جو میری محبت کے اندر میں قیامت تک میری چوکھٹ پر آئے اور میری بارگاہ میں آئے، یا اللہ ان آنے والوں کو کہ دین و دنیا کی برکات و خیرات کو عطا کرنا، ان کی مغفرت کرنا۔ تو پھر غیب کی آواز سلطان الہند کی دعا پر یہ آئی کہ معین الدین ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے۔ آج بھی ہوتی ہے مغرب سے پہلے دعا، اور تمہاری خانقاہوں کے اندر مغرب سے پہلے یہی دعا ہوتی ہے کہ جو پوری دنیا سے نکل کر میری محبت میں میری قبر پر میری چوکھٹ پر میرے آستانے پر آئیں گے، یا اللہ معین الدین ان کی مغفرت اور ان کی آخرت کی میں تم سے دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معین الدین ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا ہے۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ معین الدین کی چوکھٹ اجمیر کو تم کیا جانتے ہو؟ فرمایا کہ بغداد کی چوکھٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، لیکن اجمیر کی چوکھٹ کو تو دو جہاں کے مالک میرے مصطفیٰ نے غریب نواز کو عطا کیا ہے۔ اور نے فرمایا کہ عقیدت اور عظمت کے ساتھ میں صرف دنیا کا بھکاری بن کے تعویذ گنڈے پلیت یہ تعویذ وہ اولاد یہ کاما وہ کاما، آپ کے گیسا لگبر گیا تو اتنے کاما بنا لیا، آپ کے گیا تو اتنے دیکھ کروا کے اتنا کرتا ہوں، یہ گیاملنگ ہے، یہ گیملنگ ہے۔ ان کے پاس میں تیرے کاموں کے کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے وہ لوگ کیا سمجھ رہے قاصد رسول ہے، وہ ایمان چلا جائے گا تیرا، وہ تو سلطان الہند ہے، ان کے پاس میں جو پہنچ جائے گا تو اپنی ذات کو اتنا نہیں جانتا جتنا وہ جانتے ہیں۔ سلطان الہند کی ذات وہ ذات ہے۔ یہ فرمایا غوث اعظم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری چوکھٹ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد بنایا، لیکن ہندوستان والوں معین الدین کی چوکھٹ کو اجمیر کی چوکھٹ کی قدر کرو۔ اگر عظمت اور تعظیم اور محبت کے ساتھ بغیر غرض کے اگر معین الدین کی چوکھٹ پر اگر کوئی زندگی میں ایک بار بھی چلے جائے گا تو قیامت کے میدان میں ہو سکتا ہے کہ اسی پر اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کیوں محروم کرتے ہو؟ تم اپنی بیوی کو محروم کرو گے، تم اپنی اولاد کو محروم کرو گے، تم اپنے باپ کو محروم کرو گے، تم اپنی اولاد کو محروم کرو گے، اپنے بھائی کو محروم کرو گے۔ ڈالے اور اس سفر سے محروم نہ ہونا، کبھی دھوکہ نہیں دینا شیطان کے لیے اگلے سال دیکھوں گا، یہ تو بڑا دھوکہ ہو گیا ہے نا۔ میرے آقا نے تو فرمایا کہ ایک شراب کرو تو دوسرے شراب کا بھروسہ نہ کرو، اور ایک چلا گیا بے عقیدہ گمراہ کہ میں اگلے سال میں جاتا ہوں، اس سال نہیں ہو رہا ہے، پھر نہیں جا سکے گا۔ اس لیے میرے بچوں میرے بھائیوں، لہجہ ذرا سخت ہو گیا مجھے معاف کرنا، لیکن جن کے ابھی تک اجمیر شریف کے ٹکٹس نہیں بنے، جن کے نظام نہیں بنے، میری بیٹیاں بھی، ہاں میری بیٹیوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے تقاضا کر کے اجمیر شریف کے نظام کو بناؤ کہ کوئی مرید اور کوئی مریدہ اجمیر شریف کے سفر سے محروم رہنے نہ پائے، کیونکہ اسی چوکھٹ سے سب کچھ ملا، اور اسی چوکھٹ سے تمہاری میری نسلوں کا نظام چلے گا۔ اگر ہم نے ناقدری کی تو بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کے محبوب خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی عطا رسول خواجہ ولی نواز کی بارگاہ کی عظمتوں کے ساتھ
نہیں ہم بعد میں بھی جا سکتے ہیں، جانا خدا کی قسم قابل قدر ہے، لیکن یہ قافلہ کہ جو کسی غرض کے بغیر وہاں جاتا ہے اور جانے والے کوئی غرض اور کوئی منت مراد لے کر وہاں نہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ایسے جانے والے بھی تو بہت کم ملیں گے نا، حماقت نہیں کر سکتے ہم، لیکن جس رخ کے ساتھ میں جس انداز سے سلطان الہند میرے آقا جی اس خانقاہ والوں کے قافلے کو اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، اب وہ جانے کہ کن کو کیسے بلاتے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور مجھ کو محروم نہ فرمائے۔ اگر ان نظاموں کی قدر کرو تو پھر زندگی کی قدر بھی ہوگی، خدا کی بارگاہ میں قبولیت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظاموں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔